باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس پروگرام ازالہ شبہات میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اسے لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچائے اور ناظرین کو اور مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس وقت جو پروگرام ازالہ شبہات میں نے شروع کیا تھا اس کا نام ہے شرک فی المحبہ، کہ یہ محبت کے ترانے گانا اور محبت کا نام لینا یہ شرک ہے۔ اس کے اوپر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو نظریے ہیں، ایک تو سرے سے محبت کا انکار ہے اور دوسرا اللہ کے سوا کسی کے ساتھ محبت کا انکار ہے۔ ایک ہے فطرتی محبت جیسے ماں باپ اور بچوں کی ہوتی ہے، اس محبت کی بات نہیں، روحانی کیفیت والی محبت کی بات ہے۔ تو یہ پروگرام میں نے شروع کیا تھا، تو گزشتہ پروگرام میں گزشتہ درس میں نے یہ قرآن کریم کی آیات سے یہ عرض کیا تھا کہ محبت کا معنی جو بعض لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ محبت کا معنی ایک فیلنگ اور ایک کیفیت، اس کا نام محبت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی محبت بندوں کو مخلوق کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، صحابہ اکرام کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی، اولیاء اعظام کے ساتھ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے جو کسی محبت کے تابع نہیں ہے، اور اس محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اور جو مخلوق کے ساتھ، انبیاء صالحین کے ساتھ محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ میں نیکسٹ درس میں امید ہے کہ وہ ٹاپک آ جائے گا تو اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میں پچھلے ٹاپک کو ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا اور زور دوں گا کہ محبت کا معنی فیلنگ اور کیفیت ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں محبت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ ایک فیلنگ اور کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو جنم لیتی ہے، جس سے انسان کسی کو پسند ناپسند کرنے لگتا ہے، اور جب وہ زیادہ بڑھ جائے، اپنے شباب پر آ جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ مفردات راغب میں لفظ حب کے اندر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حب کا معنی ہے پسند کرنا، چاہنا۔ تو یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی چاہنے کی ایک کیفیت طبعی ہے، جیسے ہم بال بچوں کو چاہتے ہیں اور مال کو چاہتے ہیں اور شہرت کو چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شہرت کو چاہنا یا نہ چاہنا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، لیکن وہ حب کے معنی میں آتا ہے کہ چاہتے ہیں، اس کا معنی چاہنا ہے، نفع اندوزی کرنا ہے۔ اور ایک محبت کا مطلب ہے اہل فضل اور اہل علم، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جب ان پہ آدمی نظر کرے کہ ان کے اوپر اللہ عز و جل کی اس قدر رحمت ہے، تو وہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ ان کو چاہنے لگتا ہے، ان کے ساتھ وہ محبت کرنے لگتا ہے، ان کا وہ ادب کرنے لگتا ہے۔ ایک محبت یہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، جس کا ایک خوارج تو سرے سے انکار کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیسے محبت ہو سکتی ہے، وہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں اس کی کیفیت بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہ کہتے ہیں وہ نہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ محبت ایسے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ اس کی ذات کے بارے میں یوں سوچتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں یوں سوچتا ہے کہ اس کا اتنا کرم مجھ پر، وہ اتنا رحیم، وہ اتنا غفار،
وہ اتنا رحیم، وہ اتنا رحم فرمانے والا، وہ اتنا کرم فرمانے والا، تو جب اس کی کرم نوازیوں کے اوپر وہ غور کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس کو مانوں، اس کا حکم مانوں، اس کی اطاعت کروں، اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے میں اس پہ قربان ہو جاؤں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اس کیفیت کا نام اللہ کی محبت ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب، وہ اللہ کے اتنے محبوب، اتنی کرم نوازیاں، تو جب ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے، یہ بات دل میں گھر کرتی ہے، تو حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ میرے آقا امتیوں کے ساتھ اتنے مہربان، اتنی قربانیاں دینے والے، اتنے کرم فرمانے والے، جب یہ چیزیں سوچتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کی کیفیتیں اللہ اہل ایمان کو نصیب فرماتا ہے۔ اسی سے ادب آتا ہے، اسی سے ان کی برکتیں لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ایمان آتا ہے۔ عمل دوسرا درجہ ہے اور ایمان پہلا ہے، اور ایمان آتا ہے جذبہ محبت کے ساتھ۔ تو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ نور ٹی وی کا یہ پیغام ہے، پوری دنیا کے اہل سنت کا یہی پیغام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کا یہی پیغام ہے کہ بس محبت ہے اور ادب ہے، اسی کے ناطے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہماری فکر یہ ہے، اور خوارج کی فکر اس کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، حاکم اور محکوم کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو اب آئیں قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کے سامنے میں احادیث سے چند چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ محبت کا معنی کیا ہے، کیونکہ ہمارے دوست اس پر زور دے رہے ہیں کہ محبت کا معنی حکم ماننا ہے۔ اب تو اللہ کے ساتھ تو کسی کو محبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے، معروف آیت ہے، آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ترجمہ میں استعمال کرتا ہوں وہ ترجمہ وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، اور اگر میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بارو کروں تو وہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حبون اللہ۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں، بعض مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں اگر تم خدا کا حکم ماننا چاہتے ہو تو حبون اللہ کا یہ معنی کرتے ہیں، لیکن تو حبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا تم لوگوں سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے بھی اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یہ اتباع کا بھی میں 2 منٹ کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں، وہ اتباع میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رستے سے کرو، اتباع کرو تو وہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی رب بھی بندوں سے محبت فرماتا ہے اور بندے بھی رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب سے سرے سے محبت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو حکم کرتا ہے ہم مانتے ہیں، تو اس آیت کا وہ کیا معنی کریں گے کہ تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر خدا کے ساتھ محبت کا وجود ہی نہیں ہوتا تو تحبون اللہ کا کیا معنی ہے، اور یحببکم اللہ کا معنی کیا ہے اگر خدا کسی سے محبت نہیں فرماتا؟ ہاں جی، وہ رومی نے سارا اسلام خراب کر دیا، نعوذ باللہ، وہ رومی نے شرک کر دیا۔ یہ یوٹیوب کے اوپر جائیں، لیکچر دیکھیں کہ ہاؤ از دا رومی ڈسٹروائے دا اسلام، نعوذ باللہ، اس کے اوپر لیکچر ہیں کہ رومی ڈسٹروائے دا اسلام، رومی چینج دا اسلام، صوفی چینج دا اسلام، so and so change the Islam. Allahu Akbar. Why they change the Islam? Because they saying Islam, the love is Islam, love with Allah, love with the Rasul. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں چینج کر دیا، ان ٹاپک کے اوپر لیکچر بھرے پڑے ہیں۔
نہیں ہے मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ। अगर नहीं है तो इसका क्या माना है। अब मैं थोड़ी सी इस आयत की बैकग्राउंड आपको बता दूं और आपको लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह फरमाता है अगर तुमने मुझसे मोहब्बत करनी है तो उसका तरीका ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। ये बात क्यों कही गई? ये आयत सूरह आले इमरान की 31 है और इस आयत का ताल्लुक है सूरह मायदा की आयत नंबर 18 के साथ। वो यूँ है कि जो यहूद और ईसाई थे, ईमान उनके पास नहीं था, मगर इतनी बात को वो काफिर होकर भी जानते थे कि मोहब्बत का वजूद होता है और अल्लाह के साथ मोहब्बत होती है। बस इतनी बात को वो ज़रूर जानते थे कि अल्लाह के साथ बंदों का मोहब्बत का ताल्लुक होता है, और इस उनके ख्याल का अल्लाह ताला ने रद्द नहीं फरमाया। सुनिए वो क्या कहते थे। आयत 18 सूरत माइदा में है, वक़ालतिल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा ने कहा, नहनु अबनाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउ, हम खुदा के प्यारे हैं, हम खुदा के बेटे हैं और हम उसके प्यारे हैं, हम उसके महबूब हैं, वो हमसे मोहब्बत फरमाता है। अब जब वो बेटा कहते हैं ना कि मसलन यहाँ इंग्लैंड में हम रह रहे हैं, प्रोग्राम तो पूरी दुनिया में जाता है, तो यहाँ क्रिश्चियन और जूस जो है वो कॉमनली कहते हैं वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि नाउज़ु बिल्लाह, हम खुदा के बेटे हैं। तो इसका माना ये होता है कि हम उसके प्यारे हैं उनके ख्याल में, ये उसका वो माना करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को ये माना बिल्कुल ये लफ्ज़ पसंद नहीं है। इस्लाम में ये जो लफ्ज़ है कि अल्लाह के ज़ात के लिए कहना कि हम उसके बेटे हैं, ये कुफ्र और शिरक है, ये पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि मुझे अब कहो मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो फरमाता है मुझे रब कहो कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। तो उन्होंने कहा वह अहिब्बाओ, हम उसके प्यारे हैं। अब यहाँ ये बात मैं फिर दोहराता हूँ कि थे यहूदी, थे वो नसारा, पर उनको पता था कि मोहब्बत का ताल्लुक रब के साथ होता है, वो भी बंदों से मोहब्बत फरमाता है, बंदे भी उससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत होती है। मगर अल्लाह ताला ने इसका रद्द नहीं फरमाया यहाँ पर। अब अगर अल्लाह और बंदों के दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक ही ना होता तो चाहिए तो ये था कि अल्लाह फरमाता ये मोहब्बत वाली बात तुम क्यों कर रहे हो। जैसे अल्लाह ताला ने अबनाउल्लाह का रद्द फरमाया है ना, कि अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू इत्तख़ज़ुर रहमान वलदा, वो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ने 20 आयतों में इसका रद्द फरमाया और बार बार उसका रद्द फरमाया, लेकिन अहिब्बाओं को पूरे कुरान में कहीं रद्द नहीं फरमाया। उन्होंने 2 बातें कही थी, हम खुदा के बेटे हैं, इसका रद्द कर दिया गया। वह अहिब्बाओ, हम उसके प्यारे हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करता है, इसका रद्द नहीं फरमाया। अल्लाह को रद्द फरमाना चाहिए था अगर मोहब्बत का वजूद ना होता, मगर रद्द नहीं फरमाया। जब उन्होंने कहा ना हम उसके प्यारे हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, अब उसके जवाब में दूसरी आयत आती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम कहते हो कि तुम उसके प्यारे हो और वो हम उसके प्यारे हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। गलत है, वो मोहब्बत करता है पर ऐसे नहीं जैसे तुम कहते हो। कैसे मोहब्बत करता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुमने उससे मोहब्बत करनी है तो मेरी इत्तिबा करो। अब मैं ज़रा तर्जमा इसका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मोहब्बत के लिए चेंज नहीं कर रहा, लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। फत्तबिऊनी यानी अल्लाह ने यहूद और नसारा को फरमाया कि अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो मोहब्बत घर बैठे नहीं होती। फत्तबिऊनी, ज़रा मदीने की गली से घूम कर आओ। जब लोग अल्लाह की मोहब्बत करने के दावेदार मदीने की गली से आते हैं तो युहिब्बुकुमुल्लाह, खुदा उनको अपना महबूब बना लेता है। मोहब्बत की नफी नहीं कही, सिर्फ यह फरमाया है कि मदीने की गली से होकर आओ, इत्तिबाए मुस्तफ़ा कर आओ, मुस्तफ़ा को मानो, हुजूर का कलमा पढ़ो, उनकी गुलामी में आओ। जब उनकी गुलामी में आओगे तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। अब मैं पूछता हूँ उन अपने ख़वारिज दोस्तों से जो हमेशा ये बात करते हैं, हमेशा कहते हैं कि नहीं जी मोहब्बत तो नहीं, मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है।
تو اب اللہ سے محبت نہیں تو اللہ محبت کے رستے کیوں بتا رہا ہے؟ آگے بھی آیات کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تلاوت کروں گا، تو وہ تو خود قرآن میں بار بار فرماتا ہے، بڑی 20 آیات ہیں اس کے اوپر جو اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں ایک دو آیتیں تلاوت کرتا ہوں، اس موضوع کی بہت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، ہاں جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو بے شک اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ بلا من اوفا جو ہے نا، ہاں جو اپنے وعدے کو پورا کرے، یہ آیت نمبر 76 ہے آل عمران کی، لیکن اس کا مضمون ذرا پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پورے اگر مضمون کو آپ پیچھے سے شروع کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تکتمون الحق وانتم تعلمون، پیچھے سے آیا کہ تم اس حق بات کو کیوں چھپاتے ہو جس کا تمہیں علم ہے اور تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ حق کو نہ چھپاؤ، ظاہر کرو۔ اب پورا مضمون وہ آ رہا ہے تو وہ حق کیا تھا جس کو وہ چھپاتے تھے؟ وہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، آمد مصطفیٰ کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں جس کو وہ چھپاتے تھے۔ اب مصطفیٰ کے نام کو نکال کر، مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر اور مصطفیٰ سے تعلق چھوڑ کر، مدینے کی گلی کو چھوڑ کر وہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اس کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے مضمون کو بیان فرمایا، ہاں وہ محبت تو فرماتا ہے، لیکن وہ جو تمہاری کتابوں میں جس من موہن کا ذکر ہے نا، وہ محبوب کا ذکر ہے، رب کے حبیب کا ذکر ہے، جس ذکر کو تم چھپا رہے ہو اس کو چھپاؤ نا، اس کو ظاہر کر دو۔ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں اس کو ذرا ظاہر کرو، اس وعدے کو پورا کرو۔ فإن اللہ یحب المتقین، پھر تم ذرا قدم بڑھا کے دیکھو، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے اور رب خالق ہو کر تم سے محبت کرنے لگے گا۔ نہ جی اللہ تعالیٰ کا تو ذکر ہی نہیں، وہ کیسے کسی سے محبت کرتا ہے؟ ایسے محبت کرتا ہے، مدینے کی گلی میں آؤ، ذکر مصطفیٰ کرو، حضور کے ذکر کا اعلان کر دو، فإن اللہ یحب المتقین، تک متقی بھی بن جاؤ گے اور خدا کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ خود دوست بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، چلے تھے خدا سے محبت کرنے کے لیے، تحبون اللہ سے یہ نظر آتا ہے، گھر سے نکلے تھے کہ خدا سے محبت کریں، ارادہ یہ تھا، جذبہ یہ تھا، اچھا جذبہ تھا، لیکن وہ کسی اور گلی سے آنا چاہتے تھے۔ جواب ملا یہ جذبہ قابل قدر ہے، بس مدینے کی گلی سے گھوم کر آؤ۔ تم تو چاہتے تھے نا ہم محب خدا بنے، وہ مدینے کی گلی میں آ کر تو دیکھو، محب خدا نہیں تو محبوب خدا بن جاؤ گے۔ یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، یحب المتقین، وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو 20 قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں۔ اب ایک آیت میں اور تلاوت کرتا ہوں، بلکہ 2 میرے سامنے ہیں، بہت سی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ آیت ایک بڑی خاص قرآن کریم کی آیت ہے، اس لیے میں اس کو تلاوت کر رہا ہوں۔ بڑی خاص آیت ہے یہ 93 آیت ہے سورۃ مائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا جو موضوع کا تعلق ہے وہ صرف اس کے لاسٹ جملے سے ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور خدا نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بس اس سے میں نے یہ ثابت کرنا اتنی بات ہے کہ ہاں اللہ محبت فرماتا ہے، کرتا ہے بھی، محبت کرتا ہے اللہ، محبت ہوتی ہے بندوں سے۔ یہ صوفیوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ رومی کا نظریہ نہیں ہے، یہ غزالی کا نظریہ نہیں ہے، یہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا نہیں، یہ بلے شاہ کا۔ اس دن میں انٹرنیٹ پر پروگرام دیکھ رہا تھا، پروگرام تو وہ ایک سعودی عرب سے ایک پروگرام چل رہا تھا، وہ ایک چینل کا، تو کہہ رہے تھے یہ بلے شاہ کی باتیں ہیں کہ خدا سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ بلے شاہ اینڈ کمپنی، اس کو کہا بلے شاہ اینڈ کمپنی۔ اللہ کے بندو، یہ بلے شاہ اینڈ کمپنی نہیں ہے، یہ واللہ یحب المحسنین۔ ہاں بلے شاہ اینڈ کمپنی یہ اس کے سارے محبوب ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا پیغام نہیں، یہ خود خدا کا پیغام ہے کہ واللہ یحب المحسنین۔ میں اہل علم سے معذرت کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو کہ اتنی بار پر یہ کیوں زور دے رہا ہے، اس لیے کہ دوسری طرف سے زور دیا جا رہا ہے۔
اب جو آیت میں آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ تھا، یہ خاص آیت ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس آیت کے اندر جتنی بار ایمان کا ذکر آیا ہے نا، پورے قرآن میں کسی آیت کے اندر ایمان کا ذکر نہیں آیا۔ اور ایک خاص بات ہے، لیس علی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، ایک بار ایمان کا ذکر آ گیا، جناح فیما طعموا، اور ان پر ان کا کچھ گناہ نہیں جو انہوں نے پہلے کھا پی لیں۔ اصل میں اس آیت یہ نازل ہوئی تھی نا کہ شراب حرام ہے، اس سے پہلی آیت، تو کئی صحابہ کو یہ خیال گزرا کہ وہ جن لوگوں نے پہلے شراب پی لی تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، ان کو کھانا پینا معاف جو کر گئے۔ آگے ہے اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے۔ ایک بار پہلے ایمان کا ذکر آ چکا ہے، لیس علی الذین آمنوا، پھر اذا متقوا، وہ ڈرے، پھر وآمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ سبحان اللہ، دو بار ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور پھر ایمان لائے۔ بار بار ایمان ایمان ایمان، عمل صالح عمل صالح عمل صالح، اور اس کے بعد وَأَحْسِنُوا، اور پھر کیا ہوا؟ اور وہ صاحب احسان ہوئے، پھر نیکوکار نیک بن گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں پر ان کا درجہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور ایک ایمان والے وہ صاحب احسان لوگ ہوتے ہیں جن کا حدیث جبریل میں ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا نا کہ وہ احسان والے کیا کون ہیں، احسان کیا ہے، تو نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک کیفیت والے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں کہ یا وہ خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا خدا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو صاحب احسان کہا گیا۔ تو اس آیت میں بار بار ایمان 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 اور تقوی اور عمل صالح کا ذکر کرنے کے بعد وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہا گیا، یعنی اللہ محبت تو فرماتا ہے مگر ان صاحب ایمان کیفیت والوں سے محبت فرماتا ہے، ہر ایک سے محبت نہیں فرماتا۔ اور یقین جانے کہ مولانا رومی صاحب احسان تھے، غزالی صاحب احسان تھے، باجدید بستامی صاحب احسان تھے، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب احسان تھے، یہ نقشبندی، چشتی، سلسلی، قادری سارے صاحب احسان تھے۔ تو معنی یہ نکلا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آگے دوسری آیت ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت فرماتا ہے۔ تو محبت ہوتی ہے، اور محبت کا معنی ایک کیفیت ہے، اس کا معنی اطاعت نہیں ہے جیسے بہت سے لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اب میں یہ اس کو ایک انفارمیشن بھی سمجھ لیں اور اس کو ایک لطیف سا لطیفہ بھی سمجھ لیں۔ اس لطیفے کی آخر میں جا کر میں بات بتاؤں گا کہ وہ لطیفہ کیسے بنتا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے لغات الحدیث، اور یہ علامہ وحید الزماں حیدرآبادی کی کتاب ہے لغات الحدیث۔ انہوں نے امام ابن اسیر کی جو کتاب ہے النہایہ اور دیگر کتب جو ہیں ان سے اس کتاب کو جو عربی کے الفاظ ہیں ان کے معنی اردو میں بیان کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے محبت کا معنی بھی بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس کا جو بالکل ابتدا، اس کا مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ بعض ناظرین کو شاید یہ کام آئے، بات انفارمیشن کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی بالکل ابتدا میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی، اس سے پہلے میں کئی کتابوں کا ترجمہ کر چکا ہوں، موطا امام مالک، بخاری، مسلم کا، اور اس کے بعد میں نے بنظر اس کے کہ ہمارے بعض برادران اہل حدیث نے شرک و بدعت میں اتنا غلو اور تشدد کیا ہے کہ بہت سے امورات کو جن کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے، شرک قرار دینے لگے ہیں۔ یعنی وہ شرک بنتا نہیں ہے
لیکن وہ ان کو میرے خیال کے لوگ، میرے ہم عقیدہ لوگ اور ہمارے برادران جو ہے وہ مولانا وحید الزماں کہتے ہیں وہ شرک میں سخت اور غلو کرنے لگے۔ ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم محبت میں غلو کرتے ہو، عقیدت میں غلو کرتے ہو، لیکن علامہ وحید الزماں حیدرآبادی کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے بھائی وہ ہیں جو ہر کام کو بدعت کہنے میں غلو کرتے ہیں، شرک کہنے میں غلو کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا اور یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے ہم کو شرک سے احتراز ضروری ہے، اسی طرح جو امر شرک نہیں اس کو شرک قرار دینے سے بھی اجتناب لازم ہے، کیونکہ تکفیر مسلمین نہایت خوفناک اور باعث تباہی اور بربادی آخرت ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اس کے منہ پر آتا ہے۔ تو اس کے مقدمے میں، اس لغات الحدیث کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بھائیوں نے شرک بدعت کا کہنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو جو شرک بدعت نہیں بنتی، تو میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں لغات الحدیث لکھوں، مگر میں نے لغات الحدیث کی بجائے پہلے ایک کتاب لکھی، اس کا نام میں نے رکھا ہدیۃ المہدی، اور اس کے دو حصے کیے، اور اس دونوں حصوں میں میں نے یہ بتا دیا لوگوں یہ شرک اور بدعت نہیں ہے جن کو ہمارے بھائی شرک اور بدعت کی باتیں قرار دے رہے ہیں۔ اس لغات الحدیث کتاب کے اندر مختلف مقامات پر میں نے نشان لگائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں میں، میرے ہم مسلوں میں خوارج سے آئی ہیں، اور خوارج کا نظریہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، باز آ جاؤ۔ اس کے لفظ حرورہ کے اندر بھی لکھا ہے اور مختلف مقامات کے اندر انہوں نے اس بات کی بات کی ہے۔ تو میری بات سے براہ راست اس بات کا مجھ سے آج اس ساتھ تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہ حوالہ اس لیے پڑھا کہ میں نے اس لغات الحدیث سے یہ بتانا ہے کہ حب کا معنی کیا ہے۔ حب کا معنی اطاعت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ علامہ وحید الزماں جو تھے ان کے اندر بھی کچھ نہیں، 99% وہ نظریات گھر کر گئے تھے کہ محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہوتی، اور محبت کا معنی میں یہ کنفیوز ہو گئے تھے، تو اس لیے میں یہ بات ان کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ لیکن پہلے جو انہوں نے امام ابن اسیر سے لفظ حب کا معنی لکھا ہے وہ چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آخر میں جو انہوں نے اپنا معنی لکھا ہے وہ بھی آپ سنیں گے، اور وہی میرا مطلب لطیفے کا ہے۔ لفظ حب کے بحث کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، پہلا جب وہ ابتدا کرتے ہیں اس کی تو کہتے ہیں لفظ حبن یا حبن، اس کا معنی ہے محبت کرنا، دوستی کرنا، یہ دو اس کے بنیادی معنی ہیں۔ چاہنا، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، یہ محبت کا معنی۔ وہ کہتے ہیں یہ حبن بھی ہے اور حبن بھی ہے، تو یہ اس کا معنی ہے۔ آگے وہ احادیث، چونکہ لغات الحدیث یہ کتاب ہے، وہ حدیث سے مختلف احادیث لائے ہیں کہ اس کا محبت کا معنی کیا ہے۔ تو ایک جو پہلی وہ لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم، محبت کا کیا معنی تھا؟ وہ کہتے ہیں محبت کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا جبل یحبنا ونحبہ، کہ وہ جو احد پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ امام بخاری اور مسلم کی بخاری کی حدیث ہے جو لائیں اس وقت، میرا اس حدیث سے تشریح کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے، اصل میں یہ علامہ ابن اسیر کی وہ باتیں کر رہے ہیں جو النہایہ سے وہ لائے ہیں، ان کا اپنا خیال آخر میں ظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیفیت رکھی ہے کہ وہ آقا سے محبت کرے، ایک پتھر ہو کر تو وہ آقا سے محبت کرے، اور ایک آدمی ہو کر، انسان کلمہ پڑھنے والا ہو کر کتابیں لکھے اور مناظرے کرے کہ آقا سے محبت کرنا شرک ہے اور خدا سے محبت نہیں ہو سکتی، اور چینل کے اوپر بیٹھ کر وہ ان سوالوں کے جواب دے اور اس کے اوپر وہ ایک مذاکرہ رکھے اور مذاکرے میں لوگوں سے بحث کرے کہ یہ صوفیوں کی فنا فی الشیخ کی، فنا فی اللہ کی، یہ ساری اصطلاحیں ایسے ہیں، تو اس کے اوپر بحث کرے۔ یہ دیکھیں یہ کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے مدینے کے پہاڑ کو بھی بخشی ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا۔ اور اگر حضور پہاڑ جو محبت کرے کملی والے اس کو نہیں بھولتے، تو جو بندہ ہو کر ان سے محبت کرے، امتی ہو کر محبت کرے، ان کو آقا کیسے بھولیں گے؟ تو یہ محبت کا وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ دوسرا وہ معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہنے آئی۔ تو جب انہوں نے وہ بات کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ سن، انہا حبۃ ابیک، کہ وہ تو جو عائشہ ہے وہ تو تیرے باپ کی چہیتی ہے، لاڈلی ہے، محبوبہ ہے۔ تو اب کیا معنی ہوگا کہ تیرا باپ ان کا اطاعت کرتا ہے، حکم مانتا ہے؟ نہیں، ان کی کیفیت ان کے ساتھ ہے، وہ محبت فرماتے ہیں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آگے وہ ایک دوسری روایت لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں، یہ امام بخاری کی بالکل ابتدا میں روایت ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضور پر جب وحی آنے کے دن قریب آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ وحی کے دن قریب آئے تو قریب آنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تنہائی اور خلوت کی جو محبت سی وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈال دی، اور حضور کو خلوت اچھی لگنے لگی، خلوت سے محبت ہو گئی، اور وہ غار حراء میں جا کر بیٹھ گئے اور وہ وہاں پر تخلیہ کرنے لگے، الگ بیٹھ گئے دنیا سے، وہ تخلیہ سے ان کو محبت ہونے لگی، تنہائی سے محبت ہو گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ محبت کا معنی اطاعت ہے، محبت کا معنی فرما برداری ہے، محبت کا معنی حکم ماننا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت ہو گئی تھی کہ وہ تنہائی سے کا حکم مانے، ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں؟ نہیں، محبت کا معنی یہ ہے کہ ان کو اس سے محبت ہو گئی تھی، کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی، جذبہ یہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ خلوہ پہ بہت زور دیتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلوہ تو کرسچین سے آئی ہے، یہ خلوہ تو رومن کیتھولک سے آئی ہے، یہ پروٹیسٹنٹ سے آئی ہے، یہ یہوہ وٹنس سے آئی ہے۔ حالانکہ یہوہ وٹنس والے خلوہ نہیں کرتے، پروٹیسٹنٹ والے خلوہ نہیں کرتے، بس جو منہ میں آیا وہ چلتے گئے۔ یہ ہندوؤں سے آئی ہے۔ اگر یہ خلوہ ہندوؤں سے آئی ہے تو یہ بتائیں کہ بخاری کی اس حدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلوہ کی محبت عطا فرمائی، تنہائی کی محبت عطا فرمائی، اور تنہائی میں جا کر بیٹھنا ان کا محبوب فرما دیا، تو کیا یہ کرسچین سے آیا تھا یا عرش الہی سے آیا تھا؟ لوگوں غور کرو، یہ محبت اور خلوہ کرسچین اور جوز اور ہندوؤں سے نہیں آئی، یہ عرش الہی سے ایک تحفہ ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے بھیجا، اور وہی خلوہ صوفیہ کو نصیب ہوئی ہے اور وہ اس پر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ باتوں میں اور باتیں آ جاتی ہیں، تو یہاں پر وہ محبت کا معنی، یہ دو حدیثیں بہت سی انہوں نے یہ حدیث لکھی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ تو یہ آگے کہتے ہیں حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ایماندار وہ ہے کہ جو وہ خود پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو یہ بہت سی روایات محبت کی لا کر، جن ساری احادیث کے اندر یہ ہے کہ ہاں محبت کا معنی چاہنا ہے، محبت کا معنی پسند کرنا ہے، محبت کا معنی کیفیت ہے، محبت کا معنی جذبہ ہے، یہ ساری لکھنے کے بعد چونکہ ان کا ایک خاص لوگوں کے ساتھ تعلق تھا اور ان کا ایک خاص نظریہ تھا، آخر میں جا کر وہ اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ اور وہی یہ لطیفہ تھا جو میں نے آپ کو سنانا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بے وقوف لوگوں نے محبت کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگلیوں کو چوم لینا، وہ سمجھتے ہیں یہ محبت ہے۔ میلاد شریف پڑھوا دیا، ولادت کے ذکر کے وقت کھڑے ہو گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا سفر کر لیا اور وہاں پیشانی رگڑ دی، نعوذ باللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، یہ محبت نہیں ہے، محبت کا معنی یہ ہوتا ہے، محبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کے حکم پہ چلنا، ان کی تعلیم کو ماننا، یہ محبت ہوتی ہے۔ یہ محبتیں نہیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام احادیث کا حوالہ دینے کے بعد اب یہ دیکھ لیں کہ میں کیوں شرک فی المحبہ کا پروگرام نو ٹی وی کے اوپر کر رہا ہوں، یہ وجہ ہے، اور یہ میں نے صرف آپ کو ایک ریفرنس دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ذات مصطفیٰ سے چاہنے کا نام محبت نہیں ہے، ان کے حکموں پر عمل کرنے کا نام محبت ہے۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنا محبت نہیں ہے، وہ علامات محبت ہے، وہ تو محبت کی حرکت ہے۔ جب وہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ جب حرکت لے کر تو اس کا صلہ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ محبت ہوتا ہے۔ تو اس لیے محبت کا معنی ہے چاہنا، پسند کرنا۔ قرآن کریم کی آیات سے بھی میں نے بتا دیا اور میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ یہاں پر حافظ ابن تیمیہ کا ایک میں حوالہ پڑھنے لگا تھا، اس سے پہلے ایک قرآن شریف کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو من دون اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں جیسی خدا سے محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت پڑھ کر بھی وہ یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہو گیا، محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے سوا کسی سے کرنی شرک ہوگی۔ یہ بی خوارج کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، بی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ ایماندار صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے غیر سے نہیں کرتے۔ حالانکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کی طرح اپنے معبودہ نے باطلہ سے محبت کرتے تھے، شیاطین سے محبت کرتے تھے، وہ جنات سے محبت کرتے تھے، وہ اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، وہ پتھروں سے محبت کرتے تھے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر نہیں ہے، ان سے تو محبت کرنے کا خود خدا نے حکم دیا ہے۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ لیکن یہاں پر جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، آپ سمجھیں گے کہ شاید یکدم آؤٹ آف موضوع چلا گیا، نہیں، ایک خاص وجہ ہے جس کے لیے میں نے پڑھی۔ قرآن میں یہ آتا ہے کہ ایماندار والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایماندار اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ اشد، میں امام غزالی کا قول بتا چکا ہوں کہ جب محبت ابتدا میں جذبہ ہوتا ہے اور جب اس میں شدت آتی ہے، اشد ہوتی ہے، تو امام غزالی کہتے ہیں وہ عشق بن جاتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں اللہ سے محبت نہیں ہوتی، تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کا کیا معنی کریں گے کہ ایماندار تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، محبت نہیں عشق کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا تو خدا سے عشق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ میں نے بیان کرنا تھا، اپنے موضوع کے مطابق میں نے پروف دینا تھا۔ دوسرا یہاں پر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے فاضل دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بہت بڑے فاضل دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جامعہ نظامیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے، یہاں بھی وہ تشریف لائے تھے۔ ان کے وصال کے بعد ایک کتاب چھپی اور اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے جو میں کرنے والا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس بات کا ذکر ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ ہمارے فاضل دوست ہیں ہڈرسفیلڈ کے علامہ عمر حیات قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے وہ مولانا علامہ شرف الدین کہہ رہا ہوں، مفتی شرف الدین صاحب تو بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو حیات عطا فرمائے، شرف قادری صاحب، ان کے بارے میں وہ علامہ عمر حیات قادری صاحب نے صفہ فاؤنڈیشن سے وہ کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ کے مختلف موضوعات، ان کی تقاریر اور ان کے ملفوظات کا ذکر ہے۔ ان میں ایک ملفوظ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ خیال تھا تو لوگوں کے ذہن میں بھی یہ خیال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن وہ ہے جو شدید محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مومن وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مال جان اولاد سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تھی، قرآن میں ہے کہ مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ مومن سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن خدا سے محبت کرتا ہے، حدیث کہتی ہے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، یعنی وجود محبت ہے، قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت، یہ ایک کے لیے ہے۔ اب وہ ان کے ذہن میں جو علامہ عبدالحکیم شرف قادری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ذرا عجیب بات تھی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حدیث والی بات زیادہ صحیح ہے یا قرآن والی، ظاہر ہے قرآن والی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بات میں سنتا رہا، دیکھتا رہا، اس پہ غور کرتا رہا تو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ تو وہ کہتے ہیں ایک بار میں نے، اس وقت ابھی نور ٹی وی نہیں تھا،
تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی آستانہ علیہ نہریاں شریف، یہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر جو علامہ عمر یاد قادری صاحب نے جس کو شائع کیا ہے صوفہ فاؤنڈیشن سے۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کا وعظ سن رہا تھا، تو پیر علاؤالدین صدیقی صاحب نے اس مسئلے کا حل بتایا، اور یہ جو عقدہ تھا اس کو کھولا، اور یہ جو بات تھی، یہ جو گرا تھی، اس کو کھولا انہوں نے کہ قرآن اور حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ مومن اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ خدا حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس فلسفے کو جو بیان ہے وہ پیر علاؤالدین صدیقی صاحب نے بیان کیا۔ اب میں کہنے والا یہ تھا کہ جو نور ٹی وی والے پیر علاؤالدین صدیقی صاحب، لیکن میں وہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا اس زمانے میں ابھی نور ٹی وی نہیں تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری یہ لکھ رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں بیان فرمائی، اب قبلہ پیر صاحب نے اس کی وضاحت یوں کی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ مومن اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، تو معنی اس کا یہ ہے، اور جو حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ وہ حضور سے محبت کرتے ہیں، تو قبلہ پیر علاؤالدین صدیقی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور سے ساری مخلوق سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو مومن بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرے۔ اب جب مصطفیٰ سے محبت کری وہ تو وہ ایمان والا بن گیا، وہ ایمان کے درجے پر پہنچ گیا۔ اب جب ایمان کے درجے پر پہنچا تو اس کو یہ شرف نصیب ہو گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ خدا سے عشق کرنے لگا۔ یعنی خدا سے عشق کرنے کے لیے، خدا سے محبت کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کر کے مومن بنے۔ اب جب مومن بنے گا تو اس کے اندر یہ درجہ آ جائے گا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ خدا سے محبت کرنے لگے گا۔ حدیث بھی ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے، بس معنی یہ ہے کہ خدا سے محبت کرنے کے لیے پہلے مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ تو علامہ عبدالحکیم شرف قادری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بات قبلہ پیر صاحب کا یہ نکتہ سننے کے بعد مجھے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے اور فرمان مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے، اور کہ پیر صاحب نے کمال تطبیق دی ہے قرآن کی آیت کے اندر، اور قرآن کی آیت اور حدیث مصطفیٰ کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کی عمر میں برکت فرمائے۔ تو اس کا اقرار علامہ عبدالحکیم شرف قادری جیسا بندہ جو محدث ہے اپنے زمانے کا، جو جامعہ نظامیہ میں 27 سال حدیث انہوں نے پڑھائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ اور اگر کوئی صاحب اس کتاب کو پڑھنا چاہیں جس میں نے بیان کیا ہے، تو وہ ہڈرز فیلڈ سے فری کتاب ملتی ہے علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کے نام کی، ماشاءاللہ وہ صوفہ فاؤنڈیشن ہے۔ انہوں نے ابھی تک اہل سنت کے علماء کی، عرب اور عجم کے علماء کی 5 لاکھ کتابیں چھپوا کر فری تقسیم کی ہیں۔ یہ بہت بڑا ادارہ، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ چونکہ وہ پیر صاحب کے حوالے سے بات تھی اس لیے وہ صوفہ فاؤنڈیشن کی بات بھی آ گئی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو معنی یہ نکلا کہ خدا سے محبت ہوتی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا سے محبت نہیں ہوتی، یہ بالکل بات درست نہیں ہے۔ ہاں، خدا سے محبت بھی ہے، انبیاء سے محبت بھی ہے، اور اولیاء سے بھی، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے، ان کے درجے جو ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ یہاں پر جو دوسرا شبہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ محبت نہیں ہوتی، محبت کرنی نہیں چاہیے، تو میرے سامنے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اس آیت سے پہلے وہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اس پہ ایک لطیفہ سن لیں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا تو وہ آ کر کہنے لگا کہ آپ کے شہر میں فلاں صاحب ہیں، انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کا نام لیا۔ تو میں نے کہا ہاں وہ فلاں صاحب ہیں، حاجی صاحب تھے۔ وہ کہنے لگے حاجی صاحب کو آپ جانتے ہیں فلاں کو؟ میں نے کہا جی۔ تو وہ کہنے لگے وہ جو حاجی صاحب ہیں نا، حاجی اللہ دیتا صاحب، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگے ان کی ٹوئٹا گاڑی ہے، تو اپنی گاڑی کے پیچھے انہوں نے لکھا ہے آئی لو ٹوئٹا۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یہ تو شرک ہو گیا۔
میں نے کہا شرک کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھا تو ہے۔ تو انہوں نے یہی آیت جو سورہ بقرہ کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ میرے سامنے تلاوت کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور بعض ایسے لوگ بھی جو ہیں جو غیر خدا کو خدا کا شریک بناتے ہیں اور ان سے خدا کی طرح محبت کرتے ہیں۔ محبت تو صرف اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب وہ چونکہ بی خوارج تھے اس لیے وہ اے نہیں تھے، انہوں نے ذرا اپنا جو تھا نا وہ چینل بدلا کہ وہ کہنے لگے وہ حجی اللہ دیتا مشرک ہو گیا، اس نے لکھا الہ مائی ٹیوٹا۔ اللہ اکبر، یہ معیار ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حب اللہ، اللہ جیسی کسی سے محبت کرنا شرک ہے، تو اس بیچارے نے اپنی ٹوئٹا سے اللہ جیسی محبت تو نہیں کی۔ تو کہنے لگا اچھا اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بس یہ بات کر کے تو وہ چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب وہ دوسری آیت میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ جو میرے سامنے پڑھی گئی کہ شرک اللہ کی ذات کے سوا کسی سے محبت کرنا درست نہیں ہے، تو وہ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب رات نے ان کو پردہ طریقے سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والوں سے محبت نہیں ہے۔ تو اس آیت سے انہوں نے یہ نکتہ افرینی کی اور یہ نکالا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لا احب الآفلین، کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مخلوقات میں سے ہر چیز نے غائب ہو جانا ہے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء غائب ہو گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو جب وہ چلے گئے تو اب ان سے محبت کرنے کا معنی کیا نکلا؟ محبت نہیں ان سے، ان کے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کیے کو کرنا چاہیے، جو انہوں نے کہا ہے اس کو کرنا چاہیے، ان کی ذات سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لا احب الآفلین، کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دوسری انہوں نے کمال کی یہ بات کی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو گویا وہ غائب ہو جائے گی۔ تو خلیل علیہ السلام جو موحد تھے انہوں نے مجھے کہا بے شک وہ موحد اعظم ہے، لیکن میں ان کا لفظ یوز کر رہا ہوں، وہ کہنے لگے موحد اعظم کا یہ خطاب ہے، موحد اعظم کا یہ درس ہے، اس درس کو سنیں کہ کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے ان دوستوں کو جذبہ محبت نصیب فرمائے، محبت کو سمجھنے کی توفیق دے اور دیکھیں کہ محبت کیا جذبہ ہے۔ اب دوبارہ میں علامہ حافظ ابن تیمیہ کی وہ بات آپ کو ایک آدھ کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ پچھلی بار میں نے پوری تفصیل سے بتایا۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اس کے کتاب علم السلوک کے اندر جلد پہلی اور جلد 6 ہے اور جز 10 ہے اور صفحہ 103 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت جو ہے وہ بذات ہوتی ہے، اور جو ان کے پیاروں کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع بھی ہوتی ہے۔ تو خدا سے بھی محبت ہے اور ان سے بھی جو اللہ کے بندے ہیں ان سے بھی محبت ہے۔ سوری میں وہ دوسرا حوالہ پڑھ دیا جو میں نے اگلے درس میں تھا۔ وہ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں جب وہ رونے لگتے حضور کا نام آنے پر تو لوگ ان سے پوچھتے آپ کیوں روتے ہیں؟ تو امام مالک جواب دیتے مصطفیٰ کا نام سن کر، ان کا ذکر سن کر جو مجھے نظر آتا ہے، اور اگر وہ تجھے تم کو نظر آنا لگے تو تمہاری بھی یہ حالت ہو جائے۔ تو محبت کا معنی ہے حالتوں کا بدلنا، کیفیتوں کا بدلنا، یہ ایک جذبے کا نام ہے، اس کے صلے میں اطاعت اور اتباع ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو صدقے سے ہمیں محبت بھی نصیب فرمائے، اتباع بھی نصیب فرمائے، اطاعت بھی نصیب فرمائے، عمل کرنے بھی نصیب فرمائے، مگر وہ عمل، وہ اتباع، وہ اطاعت کچھ نہیں ہے جس کے پیچھے جذبہ نہ ہو۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں انبیاء اور صالحین سے محبت کرنے کا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔